اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے باب الذکر اسلامک چینل کے ویئرز۔ الحمدللہ آج ہم 23ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں سورہ یاسین کے آخری 4 رکوع، 5 رکوعوں پر مشتمل سورہ صفات مکمل ہے اور 5 رکوع پر مکمل سورہ سواد ہے۔ سورہ زمر کے ابتدائی 3 رکوع اس میں شامل ہیں۔ سورہ یاسین کا رکوع 2، آیت 13 to 32، ماضی کی سبق آموز داستان۔ سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں ایک سبق آموز داستان کا بیان کیا ہے۔ اللہ نے ایک بستی میں 3 رسول بھیجے۔ قوم نے رسولوں کی رسالت کا یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو اور کوئی انسان اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ رسولوں نے انہیں یقین دلایا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، البتہ ہماری ذمہ داری حق پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ قوموں نے گستاخی کی کہ تمہاری آمد کے بعد ہم پر مصائب آ رہے ہیں، اگر تم تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ ایسے میں جب کہ بستی والے رسولوں کے خلاف مجرمانہ اقدام کرنے والے تھے، بستی والوں میں سے ایک مرد مومن نے ان سے کہا کہ رسولوں کی یہ بات حق ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کی جائے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ رسول ایسے پاک باز بندے ہیں جن کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں، وہ تم میں سے کوئی نذرانہ نہیں مانگ رہے۔ حق پرستی کا تقاضا ہے کہ ان کی دعوت قبول کی جائے۔ تم سب سن لو، میں اللہ پر اس کی توحید کے ساتھ ایمان لاتا ہوں۔ بستی والوں نے اس مرد مومن کو شہید کر دیا۔ شہداء شہادت کے فوراً بعد جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اس مرد مومن کو بھی جنت میں داخل فرما دیا۔ اس نے کہا، کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے مجھ پر کیسا کرم کیا، میرے تمام گناہ معاف کر دیا اور مجھے عزت والا مقام عطا فرما دیا۔ اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین۔ بستی والوں کو ان کے جرائم کی سزا دی گئی۔ ایک زوردار دھماکے سے پوری بستی ملیہ میٹ کر دی گئی۔ وہی لوگ جو کچھ دیر پہلے مخالفت میں بڑھتی ہوئی آگ کی طرح جوش و خروش دکھا رہے تھے، اب جلی ہوئی راکھ کی طرح بجھ کر خاموش ہو گئے۔ رکوع 3، آیت 33 to 50، اللہ کی قدرتیں اور احسانات۔ تیسرے رکوع میں اللہ کی کئی قدرتوں کا بیان۔ مردہ زمین جسے اللہ بارش برسا کر جب زندہ کرتا ہے تو پھر اسی زمین سے اناج اور پھلوں کے خزانے برآمد ہوتے ہیں اور پانی کے چشمے ابلتے ہیں۔ اللہ نے ہر شے کا جوڑا بنایا ہے۔ رات و دن، سورج چاند باہم جوڑے کی نسبت رکھتے ہیں۔ سورج دن میں اپنی رعنائیاں دکھاتا ہے، چاند رات کو رونق بخشتا ہے۔ ان کی حرکات ایک باقاعدہ نظم و ضبط کے ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ اللہ نے سواریوں کو بھی جوڑوں کی صورت میں بنایا۔ کشتیاں اور جہاز پانی میں اور بار برداری کے جانور خشکی پر رواں دواں۔ ان سواریوں میں محفوظ سفر اللہ کی رحمت سے ممکن ہے۔ اکثر انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ جب انہیں ضرورت مندوں کی مدد کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو پلٹ کر کہتے ہیں، کیا ہم ان کی مدد کریں جن کو اللہ نے محروم کر رکھا ہے؟ جب انہیں آخرت کی جواب دہی سے خبردار کیا جاتا ہے تو طنزیہ انداز سے سوال کرتے ہیں، بتاؤ آخرت کا وعدہ کس وقت ظاہر ہوگا؟ دراصل ایسے لوگ اس شدید پکڑ کے انتظار میں ہیں جو انہیں اچانک آ دبوچے گی، پھر وہ نہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنوں کی طرف لوٹ کر مدد حاصل کر سکیں گے۔ رکوع 4، آیت 51 to 67، روز سے قیامت کیا ہوگا۔ چوتھے رکوع میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ روز قیامت جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو تمام مردے زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ مجرم سوال کریں گے کہ ہمیں کس نے قبروں سے نکال باہر کیا؟ جواب دیا جائے گا کہ وہ قیامت ہے جس کے بارے میں رسولوں نے تمہیں خبردار کیا تھا۔ پھر ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگ جنت میں اپنی دلچسپیوں میں مگن ہوں گے، وہ جو بھی طلب کریں گے عطا کیا جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت کی شکل تو سلام قولا من رب الرحیم کی صورت میں اللہ رحیم و کریم کی طرف سے سلامتی کا تحفہ ہوگا۔ اس روز مجرمین کو شرم دلائی جائے گی کہ تمہیں شیطان کی عبادت یعنی اطاعت کرنے سے منع کیا گیا، لیکن تمہاری اکثریت نے اس ملعون کی عبادت کی۔
تمہیں حکم دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن تم شیطان کے راستے پر چلتے رہے۔ اس روز مجرموں کو بولنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا جائے گا۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا جرائم کیے، پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ دنیا میں گناہ گاروں کے جرائم کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ نافرمانوں کو دنیا ہی میں اندھا کر دیتا، ان کی صورتیں بگاڑ دیتا اور وہ کسی کو شکل دکھانے کے قابل بھی نہ رہتے۔ اللہ فوری سزا دینے کے بجائے مہلت دیتا ہے تاکہ مجرم توبہ کر کے سیدھی راہ پر آ جائے۔ رکوع 5 آیت 68 to 83۔ کیا اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ آخری رکوع میں اللہ کی عظیم قدرتوں اور قرآن حکیم کی عظمت کا بیان ہے۔ قرآن شاعری نہیں بلکہ کائنات کے اصل حقائق کی یاد دہانی ہے۔ جس شخص کی روح بیدار اور ضمیر زندہ ہے وہ اس قرآن سے سیدھی راہ کی ہدایت پا لیتا ہے۔ انسانوں کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت جو پایوں کی صورت میں ہے، انسان انہیں سواری بار برداری کے لیے استعمال کرتا ہے، ان سے گوشت، دودھ اور دیگر کئی فوائد حاصل کرتا ہے۔ چوپائے اللہ نے پیدا کیے لیکن انسان ان کے مالک بنے پھرتے ہیں۔ ان انسانوں میں سے وہ بھی ہیں جو سوال کرتے ہیں کیا اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ جس خالق نے انہیں پہلی بار گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے وہ انہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وسیع اور عریض کائنات کو بنانے والا خالق انسانوں کو دوبارہ بھی بنائے گا۔ اس کے بنانے کا عمل تو صرف اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے کن ہو جا اور وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی قدرتوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر سورہ صفات کا آغاز ہوتا ہے۔ ایمان کے موضوع پر عظیم سورہ مبارکہ ہے۔ رکوع 1 آیت 1 to 21 میں تعلیمات وحی کا حاصل عقیدہ توحید۔ پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو شیاطین جن وحی کی سنگن لینے کی کوشش کرتے تھے، وحی کے محافظ فرشتے انہیں مار بھگاتے تھے اور پوری حفاظت سے وحی کو نبی کے مبارک قلب پر نازل کر دیتے تھے۔ وحی کی تعلیم کا لب و لباب یہ ہے کہ معبود صرف اور صرف اللہ ہے۔ اسی نے وسیع و عریض کائنات بنائی اور انسان کو گارے سے بنایا۔ وہی مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہر دھرم مخالفین یہ حقیقت تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔ انہیں یہ عمل جادو نظر آتا تھا کہ مرنے کے بعد انہیں اور ان کے باپ دادا کو پھر سے زندہ کر دیا جائے گا۔ جواب دیا کہ یہ عمل ہو کے رہے گا۔ نہ صرف تمام انسان سور کی ایک ہی آواز پر زندہ ہوں گے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ سر جھکائے پیش ہوں گے۔ رکوع 2 آیت 22 سے 74۔ روز قیامت برا اور اچھا انجام۔ دوسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ روز قیامت مجرموں اور ان کے دنیا دار لیڈروں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا۔ اس روز ہر مجرم دوسرے پر اپنی گمراہی کا الزام لگا کر خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ مجرمین اپنے لیڈروں کو الزام دیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ لیڈر پلٹ کر کہیں گے ہمارا تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، ہم نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے تمہیں گمراہ کن تصورات دیے اور تم نے اپنے مفادات کے لیے ہماری پیروی کی۔ اب ہمیں ہر صورت عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا دار لوگوں کی پیروی کرنے سے محفوظ رکھیں، آمین۔ دوسری طرف نیک لوگ جنت کی اعلیٰ اور لازوال نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ جنت میں ایک فرد دوسرے سے کہے گا دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، وہ اس حقیقت کو جھٹلاتا تھا کہ مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس جنتی سے کہا جائے گا کیا تم اس گمراہ ساتھی کا انجام دیکھنا چاہتے ہو؟ تب وہ اسے جہنم کے عین وسط میں عذاب میں مبتلا دیکھے گا۔ اس سے کہے گا کہ اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو آج تمہاری طرح برباد ہو جاتا۔ اللہ ہمیں گمراہوں کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس کے بعد آگاہ کیا گیا کہ مقابلے کا اصل میدان دنیا میں ایک دوسرے سے بازی لے جانا ہرگز نہیں بلکہ جنت کے حصول کی کوشش اور اس کے لیے خواہشات نفس، مال اور جان کی قربانیاں دینا ہے۔ رکوع 3 آیت 75 to 113۔ انبیاء کرام کی عظمت۔ تیسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے ظالم قوم کے خلاف حضرت نوح کی فریاد سنی اور انہیں ماں اہل و عیال محفوظ رکھا، انہیں آدم ثانی کا مقام عطا کیا، یعنی ان کے بعد تمام نسل انسانی انہی کی اولاد سے وجود میں آئیں۔ حضرت ابراہیم ایک ایسے بت شکن جوان مرد تھے
نفس کے بتوں کو توڑ کر خارج کیا اور پتھر کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بت پرستوں نے انہیں دہکتی ہوئی آگ میں جلانے کی سازش کی۔ اللہ نے آگ کو گل و گلزار بنا دیا اور آپ کے دشمنوں کی سازش ناکام ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بھروسے پر ہجرت کی اور مختلف مقامات پر جا کر توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اسی محنت کے دوران جب بڑھاپے نے قوتوں کو کمزور کر دیا تو اللہ سے اپنے پاکیزہ مشن کو جاری رکھنے کے لیے صالح اولاد کی دعا کی۔ اللہ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند عطا کیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہوئے کہ بوڑھے باپ کے مشن میں ساتھی بن سکیں تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ آفرین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ وہ اللہ کے حکم پر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تحسین ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کہ انہوں نے کم سنی کے عالم میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو خوش دلی سے قبول کیا۔ عین اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیرنے لگے، اللہ نے حضرت اسماعیل کا فدیہ جنت سے ایک مینڈا بھیج کر ادا فرما دیا۔ اللہ نے باپ اور بیٹے کی قربانی کی اس مثال کو ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی عبادت مقرر کر کے یادگار بنا دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ہو گئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اپنے والد اور بڑے بھائی کی طرح انتہائی نیک اور پارسا تھے، البتہ ان کی اولاد میں نیک بھی تھے اور فاسق بھی۔ رکو 4 آیت 114 to 138 انبیاء اکرام پر عنایت ربانی۔ چوتھے رکوع میں 4 انبیاء پر اللہ کی عنایت کا ذکر ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور ان کی قوم کو آل فرعون کے ظلم سے نجات دی اور تورات جیسی عظیم کتاب دے کر سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرمائی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلانے والی قوم کو ہلاکت سے دوچار کیا اور تا قیامت ان کا ذکر خیر لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان گھر والوں کو محفوظ رکھا اور ان کی بیوی سمیت پوری قوم کو بدترین عذاب سے دوچار کیا۔ رکوع 5 آیت 139 to 182 حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بخشش اور کرم۔ 5ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا حکم آنے سے قبل ہی قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے۔ اللہ نے انہیں امتحان سے گزارا اور وہ سمندری سفر کے دوران ایک مچھلی کا لقمہ بن گئے، البتہ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ وہ اپنی کوتاہی پر اللہ سے بخشش طلب کرتے رہے۔ اللہ نے ان کی فریاد سنی اور مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو خشکی پر اگل دے۔ اللہ نے ایک بیل کے پھل کے ذریعے ان کے زخمی جسم کو ٹھیک کر دیا۔ ان کی قوم گناہوں سے تائب ہو کر انہیں ڈھونڈتی ہوئی ان تک آ پہنچی اور ان پر صدق دل سے ایمان لے آئی۔ اللہ نے اس قوم کو ایک مدت تک اپنی نعمتوں اور برکتوں کا انعام عطا فرمایا۔ اس رکوع میں مشرکین مکہ کے اس باطل عقیدے کی بھی نفی کی گئی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرشتے اللہ کی فرما بردار مخلوق ہیں اور وہ ہر وقت اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسولوں کے لیے طے کر دیا کہ ان کی مدد کی جائے گی، وہ غالب آئیں گے اور ان کی دشمن قومیں ہلاک کر دی جائیں گی۔ آخر میں اعلان کیا گیا کہ اللہ مشرکین کے گھڑے ہوئے باطل تصورات سے پاک ہے۔ کل شکر و ثنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ سلامتی اور رحمت ان کے لیے ہے جنہیں اللہ نے اپنا رسول ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ پھر سورہ سواد کا آغاز ہوتا ہے تزکیہ نفس کے لیے مؤثر یاد دہانی۔ رکوع 1 آیت 1 to 14 مشرکین نے مکہ کا گستاخانہ طرز عمل۔ پہلی رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ قرآن کریم ایک مؤثر یاد دہانی ہے، البتہ مشرکین مکہ اس سے ہدایت حاصل نہ کر سکیں گے۔ وہ نفس پرستی اور تکبر کی آخری انتہا پر ہیں۔ وہ توحید کے تصور پر شکوک و شبہات ظاہر کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر اور جھوٹا ہونے کا بہتان لگا رہے ہیں۔ ان کی یتیمی اور کمزور معاشی حالت کا مذاق اڑا کر ان کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ ان گستاخیوں کے جواب میں ارشاد ہوا، کیا کائنات میں اختیارات مشرکین کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ نبوت اور رسالت پر کس نے فائز ہونا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گستاخیوں کا وبال نہیں چکھا۔ اگر وہ اپنے تکبر، ضد اور گستاخانہ طرز عمل سے باز نہ آئے تو ان کا ویسے ہی انجام ہوگا جیسا سابقہ سرکش قوموں کا ہوا تھا۔ رکوع 2 آیت 15 to 26 اللہ کا فضل حضرت داؤد پر۔ دوسرے رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ کے فضل کا ذکر ہے۔
اللہ نے انہیں مستحکم بادشاہت عطا کی، دانائی کی خیر کثیر سے نوازا اور گفتگو کرنے کا عمدہ سلیقہ سکھایا۔ وہ اللہ سے لو لگانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ انہوں نے اپنی سرگرمیوں کے لیے دن مخصوص کر لیے تھے۔ ایک روز دربار میں بیٹھ کر امور مملکت چلاتے اور لوگوں کے درمیان تنازعات کا فیصلہ کرتے۔ ایک روز بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے مخصوص تھا، ایک روز اپنے ذاتی کام نپٹانے اور ایک روز اللہ کی بارگاہ میں محو عبادت رہتے۔ ایک ایسے دن جب کہ وہ محو عبادت تھے، ان کے ہجرے میں اچانک 2 گروہ دیوار پھاند کر داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنا باہمی تنازع بیان کیا اور درخواست کی کہ فوری فیصلہ کر دیں، ورنہ معاملہ خون خرابے تک پہنچ جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ تو فرما دیا، لیکن انہیں محسوس ہوا کہ ان سے ایک کوتاہی ہوئی۔ وہ منصب خلافت پر ہیں اور انہیں ہر وقت تنازعات کا عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے دستیاب ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ فیصلے میں تاخیر کسی فساد کا سبب بن جائے۔ انہوں نے سجدے میں گر کر اللہ سے بخشش طلب کی اور اللہ نے انہیں بخشش کی بشارت دی اور آگاہ کیا کہ انہیں خلافت کا منصب عطا کیا گیا ہے۔ سب سے بڑی عبادت اور نیکی یہی ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے رہیں، اور آج کی بھی کتنی ضرورت ہے کہ یہ قاضی اور عدالتیں ہر وقت باطل کو جھٹلائیں اور حق کا ساتھ دیں۔ یہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام نے کس طرح سے، کتنے بڑے پیغمبر تھے، اس کے باوجود بھی اللہ سے انہوں نے معافی مانگی، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ رکوع 3 آیت 26-40، نیکی کرنے والے برائی کرنے والے برابر نہیں۔ تیسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ کائنات کی ہر شے کی تخلیق بامقصد ہے اور وہ اللہ کی اطاعت کر رہی ہے۔ انسانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کی فرما برداری اختیار کریں۔ فرما بردار اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے۔ فرما برداروں کے لیے نعمتیں اور نافرمانوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ آگاہ کیا گیا کہ قرآن حکیم اس لیے نازل کیا گیا تاکہ لوگ اس مبارک کتاب پر غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کریں۔ ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بلند مقام و مرتبے کا ذکر کیا گیا۔ اللہ نے انہیں اپنی راہ میں جہاد کا خصوصی جذبہ عطا کر رکھا تھا۔ انہیں ہر اس شے سے محبت تھی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے کام کرتی تھی، خاص طور پر ان گھوڑوں کی گردنوں اور پنڈی پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے تھے جو جنگوں میں استعمال ہوتے تھے۔ اللہ نے انہیں خوب نوازا اور ہوا پر بھی اختیار دے دیا، جس رخ چاہتے اور جس رفتار سے چاہتے اسے چلنے کا حکم دے دیتے تھے۔ انتہائی طاقتور جنات ان کے قابو میں تھے، جن سے بڑی بڑی تعمیرات کراتے اور سمندروں سے موتی اور خزانے برآمد کراتے۔ رکوع 4 آیت 41-64، انبیاء کرام کا ذکر خیر۔ چوتھے رکوع میں حضرت ایوب علیہ السلام کی مدح کی گئی ہے۔ انہیں اللہ نے شدید آزمائشوں سے گزارا اور انہوں نے صبر و رضا کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل کا ذکر خیر ہے۔ ان سب کا مقصد حیات اللہ کی خوشنودی اور آخرت کے لیے فلاح کا حصول ہے۔ اس کے بعد متقیوں کے لیے جنت کی لازوال نعمتوں اور سرکشوں کے لیے جہنم کے شدید عذاب کا بیان ہے۔ جہنم میں گمراہ اولاد اللہ سے فریاد کرے گی کہ ہمارے ان والدین کو بڑھتا چڑھتا عذاب دے جنہوں نے ہماری بری تربیت کی اور ہمیں اس بربادی تک پہنچا دیا۔ رکوع 5 آیت 65-88، قصہ آدم و ابلیس کا بیان ہے۔ اس میں 5ویں رکوع میں فرشتوں کے سامنے اللہ کے یہ فرمان نقل ہوا کہ میں ایک انسان گارے سے بنا رہا ہوں، جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ گویا انسان کی عظمت کا سبب اس کا خاکی وجود نہیں بلکہ اس میں موجود روح ربانی ہے۔ تمام فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا۔ سجدے کا حکم فرشتوں کے ساتھ ساتھ ایک جن ابلیس کو بھی دیا گیا۔ اس نے تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس انکار نے اس بدنصیب کو کافر و ملعون بنا دیا۔ پھر سورہ زمر کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ ہی کی عبادت کا بیان ہے۔ رکوع 1 آیت 1-9، اللہ کی بندگی کرو خالص اطاعت کے ساتھ۔ پہلے رکوع میں حکم دیا گیا کہ زندگی کے جملہ معاملات میں ذوق و شوق سے اللہ کی اطاعت کرو۔ کائنات میں ہر مخلوق اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، انسانوں کو بھی یہی روش اختیار کرنی چاہیے۔ انسانوں پر اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اگر انسان اللہ کا شکر کریں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اس کے برعکس اگر وہ ناشکری کریں تو اللہ کو یہ روش پسند نہیں۔ انسان کا معاملہ عجیب ہے،
جب تکلیف پہنچتی تو گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے. پھر جب اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے تو اس احسان کو کسی اور طرف منسوب کر دیتا ہے اور اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو پکارنے لگتا ہے. ایسے احسان فراموشوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. آخر میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ کی نظر میں علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہے. علم رکھنے والوں کا درجہ بہت بلند ہے. رکو 2 آیت 10-21 اللہ ہی کی بندگی کرنے کی تاکیدی حکم. دوسرے رکو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ اعلان کرتے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی بندگی کروں مکمل اطاعت کے ساتھ اور سب سے پہلے اللہ کے فرما بردار ہونے کی مثال قائم کروں. جو لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور طاغوت کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں وہی اللہ کے محبوب بندے ہیں. اللہ کی نافرمانی کا راستہ نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے گھر والوں کو بھی جہنم میں لے جائے گا. گھر والوں کی دینی تربیت نہ کر کے تم انہیں سب سے بڑے خسارے سے دوچار کر دو گے. ان بدنصیبوں کو اب اس جہنم میں جلنا ہوگا جہاں ان کے اوپر بھی آگ کے سائے ہوں گے اور نیچے بھی. یہ ہولناک جہنم ہے جس سے اللہ بندوں کو ڈرا رہا ہے. خدا کے لیے ڈرو اور زندگی کے جملہ معاملات میں اللہ کی اطاعت کر کے خود کو ہمیشہ کی بربادی سے بچا لو. رکو 3 آیت 22-31 نور ہدایت کیا ہے. تیسرے رکو میں ارشاد ہوا کہ اللہ جس بندے کے لیے خیر کا فیصلہ فرماتا ہے اس کا سینہ شریعت پر عمل کے لیے کھول دیتا ہے. بلا شبہ اللہ نے قرآن کریم کی صورت میں نہایت حسین کلام نازل فرمایا جس کی تاثیر ایسی ہے کہ اس کو سن کر خوف خدا رکھنے والوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے. ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف اور ان کے جسم اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. یہ ہے وہ نور ہدایت جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. اس کے برعکس جس بدنصیب کو اللہ کے احکامات ایک بوجھ محسوس ہوتے ہیں اس کا دل اللہ کے ذکر سے محرومی کی وجہ سے سیاہ اور سخت ہو چکا ہو تو ایسے ہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. آخر میں عقیدہ توحید کی نعمت کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا گیا کہ اگر ایک غلام کے بہام لڑنے والے کئی آقا ہوں تو اس کی زندگی انتہائی مشکلات کا شکار ہوگی. اس کے برعکس جس غلام کا صرف ایک ہی آقا ہو وہ بڑے سکون میں ہوگا. اسی طرح صرف ایک اللہ کی بندگی انسان کو دوسروں کی خوف یا دوسروں کی چاپلوسی سے بچا کر نہ صرف سکون بلکہ باوقار زندگی عطا کرتی ہے. یہاں 23ویں پارے کا خلاصہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں 24ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. بس سورہ زمر کے آخری 5 رکوع ہوں گے. 9 رکوع پہ مشتمل مکمل سورہ مومن سورہ حامیم سجدہ کے 6 میں سے 5 رکوع شامل ہیں. اور اسی بات سے آپ دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.